بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 8 بچے تھے اور 9واں بچہ پیٹ میں تھا کہ اچانک میرا شوہر مر گیا۔ خاندان والوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا، بس رات کو تمہیں مسجد کے پاس بنی میری حویلی میں آنا ہوگا اور صبح تک میرے پاس رہنا ہوگا۔ میں امام صاحب کا ارادہ جان گئی تھی۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب بچوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ آخر کار میں مجبور ہو کر رات کو امام صاحب کے پاس چلی گئی، مگر اس وقت میری روح فنا ہو گئی۔ میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ جب 16 سال کی ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے ماں نے میری شادی کر دی تھی۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اماں کہتی تھیں کہ میرے بعد تمہارا سہارا کون بنے گا، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ اس لیے میں نے اماں کے کہنے پر نکاح کر لیا تھا۔ اماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں میرا دولہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے تیسرے دن ہی میری اماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر میرے شوہر عظیم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اماں کی تدفین کا سارا بندوبست میرے شوہر نے کیا تھا۔ اب اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کیونکہ وہ کسی کی زمین پر کام کرتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی اور ایک ساتھ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر اولاد کی لائن لگ گئی۔ میں نے ہر سال ایک بچہ پیدا کیا اور یوں 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ لاتا تھا۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلے اتنے سارے بچوں کو پال کے بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ بہت پریشان ہوتی اور کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی۔ اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میرا شوہر میرے لیے ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام، پستے اور کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا تھا کہ جس کو پی کے مجھے بہت سکون آ جاتا اور میں پورے دن کی تھکی ہاری ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی۔ چونکہ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر ہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا اور جب میں وہ شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب جاگی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال کرتا۔ کہتا تھا کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، اب رات کو میں سنبھالوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ میرے شوہر کی ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا۔ جب بھی گھر آتا تو میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 8 بچوں سے بھی نوازا تھا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 8 بچوں کا باپ ہے۔ وہ لڑکا ہی لگتا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی بہت تھی اور دیکھنے میں ایک اچھی لڑکی لگتی تھی، لیکن میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پے در پے بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا۔ وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کر میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ لیکن میرے شوہر کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی، پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا تھا۔
ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے، جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے بھی کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے واقعی میں لگا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا تھا۔ اس ٹائم میری کوکھ میں میرے شوہر کا 9واں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی کہ اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی۔ یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ 2-4 رشتہ دار آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہ تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر راضی نہ تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے، اور 9 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی تھی۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے ساتھ 9 بچے بھی ہوں، جن میں 4 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے کہا، کوئی ضرورت نہیں مجھے آپ لوگوں کی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تمہارا رشتہ دار تو اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب تم لوگ یہاں بیٹھے میرا تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہارا فائدہ ہی سوچ رہے تھے کہ دوسری شادی کر لو، لیکن تم تو بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، بالکل نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے۔ اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی، اور اب آخر میں ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر تنگ آ کر میں نے گائے بھی بیچ دی۔ 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزر بسر ہوا۔ اس کے بعد پھر سے فاقے پڑنے لگے، بھوک سے بچے بلک رہے تھے۔ ان کا دل بہلانے کے لیے میں ان کو کھیتوں کی طرف لے گئی۔ کھیتوں کے قریب ایک درخت تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شہتوت لگے ہوئے تھے۔ بچے ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ جب ہمیں کسی شخص نے دیکھ لیا، میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اور اس کی بیوی ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پاس آ گئے۔ بچوں کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ تم عظیم کی بیوی ہو نا، جو پچھلے دنوں مر گیا تھا۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں اس کی بیوی ہوں، یہ سارے بچے اسی کے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیسے گزارا کرتی ہو؟ تب میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آخری جانور تھا وہ بھی بیچ دیا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اسی لیے ان کو یہاں لے آئی۔ اس نے بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور مجھے بھی کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آیا تو اس نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ امام صاحب نے میرا احساس کیا ہے۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائیں، بچے باہر کھیل رہے تھے۔ میں چائے بنانے لگ گئی۔ جب چائے بنا کر لائی تو امام صاحب نے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا کہ امام صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو، اور تم اکیلی عورت کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کا پیٹ کیسے پالو گی؟
جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ہے ایسے ہی کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، ہو سکتا ہے یہ گھر بھی بیچ دوں۔ تب امام صاحب نے کہا، پاگل عورت، گھر بیچنے کی غلطی نہ کرنا، نہیں تو سڑک پر آ جاؤ گی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی، اگر امام صاحب مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دیں تو اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ بڑی بیٹیاں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں گھر پر نہ ہوتی تو باقی بھائیوں کو سنبھال سکتی تھیں، ویسے بھی ان کو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی ضرورت تھی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ جی آپ مجھے جو بھی کام کہیں گے میں ضرور کروں گی۔ اس نے کہا کہ رات کو مسجد کے ساتھ بنی حویلی پر آ جانا۔ میں نے کہا رات کو کس ٹائم اور اس وقت میرا وہاں کیا کام ہوگا؟ کہ سوچ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ امام صاحب نے مجھے رات میں کیوں بلایا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ رات 10 بجے کے بعد آ جانا اور حویلی کے سامنے والے دروازے سے نہیں بلکہ پچھلے دروازے سے آنا۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ میں ان کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ میں سمجھ گئی کہ اتنی رات گئے امام مجھے کیوں بلانا چاہتا ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا اور یہ بات سارا گاؤں جانتا تھا، مگر امام اب میری غربت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چلا گیا اور میں انہی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ جو پیسے امام صاحب نے دیے تھے وہ کریانے والے نے اپنے پچھلے حساب میں کاٹ لیے اور صرف اتنا ہی کھانا دیا کہ جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے پیسے 4 مہینے کے بعد آئے ہیں۔ اب وہ دوبارہ ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات 10 بجنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ میں اپنے شوہر کی تصویر کو گلے سے لگائی بیٹھی رو رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا تھا، کبھی ذلت کی زندگی جینے نہیں دی تھی، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی لیکن اگر نوکری کرتی تو مجھے کون سا نوکری مل جانا تھی، اور یہاں پر تو سب لوگ ہی غریب رہتے تھے سوائے امام صاحب کے، لیکن وہ مجھے نوکرانی کا کام نہیں دے رہے تھے۔ میں بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ لیا، بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا سب کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور مسجد کے ساتھ بنی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی نہ ہو جو مجھے چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے۔ 15 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہ آیا۔ میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں سے جانے لگی کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ دیکھا تو وہ امام صاحب تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تم بعد میں کرنا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بیوہ اور لاچار عورت ہوں، آپ خود سوچیں اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی۔ اس نے کہا دیکھو میں یہ سب سمجھتا ہوں، میری بات غور سے سنو، میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں، دراصل میں تمہاری جگہ ہی ہوں۔ مجھے امام صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں حوس دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں تو اس نے سر جھکا لیا۔
پھر اس نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں رات کو میرے پاس آنا ہوگا، اور 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ چونکہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، امام صاحب نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا، اور گھر میں جو چیزیں کم تھیں وہ بھی بچوں کو لے کر دیں۔ بچوں کو نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار کر رہا تھا۔ پھر میرے کانوں نے اگلے دن خبر سنی کہ امام صاحب کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ امام صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ میں 1 ہفتے تک امام صاحب کے کہنے پر روز رات کو اس کی حویلی میں چلی جاتی تھی، لیکن اب اس نے مجھے 3-4 دن سے نہیں بلایا تھا، اور میں نے بھی شکر ادا کیا۔ ابھی تک تو اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی، لیکن پھر ایک رات اس نے مجھے بلا لیا۔ اس دفعہ وہ مجھے اپنی حویلی کے ایک گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے سیدھا حویلی کے اندر لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے؟ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے یا اس کی بیوی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ پھر امام صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ وہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی حویلی کیوں دکھا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے واپس اسی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن یہ کیسی محبت تھی جو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ عظیم کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے تمہیں عظیم کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر تمہیں رات کو ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے تمہیں سکون کی نیند آ جاتی تھی، اور یوں میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بچے تم دیکھ رہی ہو یہ سارے کے سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی زمیندار کی بیٹی ہے، اور اس کا دل مجھ پر آ گیا تھا۔ اس کے باپ نے زبردستی میری اس کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ وہ مجھے شوہر کم اور ملازم زیادہ سمجھتی تھی۔ اس نے اولاد بھی پیدا نہیں کی۔ اس کے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی تھی۔ میں نے تنگ آ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن میری بیوی کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں۔ عظیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا۔ میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے یہی کیا تھا، ہمیشہ رات کو مجھے سلا دیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے؟ تب اس نے کہا کہ جب تک میری بیوی یہاں تھی میں تمہیں اس حویلی میں نہیں لا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے زبردستی کی شادی کی تھی، اب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تھا اور یہ طلاق لازمی ہونا تھی۔ اس نے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کا بیچ کا وقت گزارنا پڑا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ حویلی اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، آج سے تم یہیں رہو گی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں آرام و سکون ہوگا۔ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ اس نے کہا میں ہی قصوروار ہوں۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن اب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ اس نے اپنا اور میرا نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے امام صاحب کو کہا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا تھا، وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔
میرا خیال رکھتا تھا، میرے بچے بھی اسی کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور تم نے اس سے بچے بھی پیدا کیے ہیں، تو تم ایک بزدل انسان ہو۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک عورت سے ڈر کر میری زندگی برباد کی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مجبور تھا کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی مروا سکتی تھی، اسی لیے میں اس سے ڈر رہا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب چونکہ وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے، میں نے کہا کہ اب اگر اس نے بچوں کو یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تب تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، تم میری حفاظت میں رہو گی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت ہی عجیب لگے، لیکن دراصل حقیقت ایسے ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بری حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا۔ میں نے امام کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ ابھی بھی امام صاحب کے لیے میرے دل میں محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان بچوں کا باپ اور میرا شوہر تھا جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ جس قاری نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا، میں نے چھپ کر اس سے بھی تصدیق کر لی ہے۔ امام صاحب کی باتیں سچی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کر لینا چاہیے، یا میں اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں؟ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔